الرحمن الرحيم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش۔ کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامی گائیڈنس سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس ممبر سے گزشتہ کئی سالوں سے ایسی الحمدللہ آوازیں بلند کرنے کی توفیق سے نوازا ہے کہ ان کی بدولت حق و باطل میں بہت اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اور حق و باطل میں لوگوں کو تمیز کی توفیق بھی ہو رہی ہے۔ حق و باطل میں کس طریقے سے تمیز ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہماری دعوت دنیا کے ہر شہر، ہر ملک، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ اللہ کے فضل و کرم سے ای میل اور فونز کے ذریعے فیڈ بیک آتے رہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ماہ یا دسمبر اور جنوری میں ہندوستان گیا اور وہاں جا کر میں نے ایک لوگوں سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز کیا جن سے مجھے یہ جاننا چاہتا تھا میں کہ ان کی ہدایت کے جو اسباب رہے ہیں وہ کیا تھے۔ میں دیوبند گیا، سہارنپور گیا، دہرادون، علی گڑھ اور مظفر نگر گیا۔ ان علاقوں میں جہاں کسی زمانے میں
تقلیدی جمود ہوا کرتا تھا یا تقلیدیت کی مذاہب کی طوطی بولا کرتی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں قرآن و سنت آپ لوگوں کی یا مملکت سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت لوگوں کے گھروں پر دستک دے رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ گنگوہ جیسی شہر میں، گنگوہ جہاں جو رشید احمد گنگوہی کا ملک ہے، آبائی وطن ہے، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اب الحمدللہ اہل حدیث موجود ہیں۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے تبدیل ہوئے، کس نے آپ کو دعوت دی، مظفر نگر کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی، دیوبند سے ہم نے ملاقات کی، دیوبند میں بیٹھ کر تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جدید دعوت سینٹر کے تحت جو پروگرامز ہو رہے ہیں یا جالیات، مکاتب جالیات کے تعاون سے جو سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی سی ڈیز ہمارے پاس آتی ہیں، فضل شیخ معراج ربانی کی، فضل شیخ توصیف الرحمان کی، فضل شیخ یاسر جابری کی اور دیگر ہمارے علماء کرام کی، ان تمام کی تقاریر کو سن کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اتنے متاثر لوگ ہیں کہ ہمیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کو سی ڈیز جائیں اور وہ ان سی ڈیز کو عام کریں دعوت و تبلیغ میں، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تاکہ اطمینان رہے کہ جو سعودی عرب کی دعوتی سرگرمیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں قبولیت بخشی ہے، اللہ نے ان کو پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور سعودی عرب کی روئے زمین سے قرآن و سنت کی جو دعوت قرآن کریم یا کنگ فہد قرآنک جو پبلشنگ کمپلیکس ہے اس کے تعاون سے جو قرآن کریم چھپ کر پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمارے تمام ان ایسے شہروں میں جو دیوبند ہوا، علی گڑھ ہوا، دہرادون ہوا، سہارنپور ہوا، جہاں کسی زمانے میں تقلیدی مذاہب کی طوطی بولا کرتی تھی، آج وہاں قرآن و سنت کے دعوے دار موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کے ذمہ داران کو، خادم الحرمین شریفین اور ان کے اخوان کو اللہ رب العالمین جزائے خیر سے نوازے اور اس بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کو اسی طریقے سے یہ ان کی سرپرستی کرتے رہیں تاکہ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کے مشن میں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کو لے کر دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ کل شیخ توصیف الرحمان نے اس قصے کا ذکر کیا تھا تقریر میں، دعوت و تبلیغ کس طریقے سے پھیل رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تک دعوت و تبلیغ کیسے پہنچی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بمبئی میں بے روزگار تھا، تلاش روزگار میں نکلا تھا، راستہ کراس کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک میرے برابر میں اندھا کھڑا ہوا ہے جو راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے، میں نے سوچا اس اندھے کو میں راہ دکھا دوں، اس کی آنکھوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ تو دکھا دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس اندھے کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اسے دوسرے کنارے کی طرف دعوت دی تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ اس اندھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا اسی دوران، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں سڑک پر کتنی دیر لگی ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث اس لیے ہو گیا کہ اس اندھے نے اتنی دیر میں مجھے دعوت دے دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت و تبلیغ میں جو کام کر رہے ہیں وہ کس انداز سے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان بنیادی تمہیدی کلمات کے بعد اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پر اسرار شخصیات ہیں جو بولنے میں کمال کا درجہ رکھتی ہیں، ان کی باتوں میں پناہ کا جادو ہوتا ہے، شگفتہ انداز بیان کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن دکھ اور افسوس تب ہوتا ہے جب ان صلاحیتوں کا استعمال شرک و بدعات کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہو، اور اس دور میں ایسے کئی ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں جو اس طرح کی فکر کو عام کرنے میں کوشاں ہیں۔ دکھوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسی شخصیات کو ایسے چینلوں پر دکھایا جاتا ہے جن کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اس گمان کی وجہ سے اکثریت ان ڈاکٹروں کی فکر سے متاثر ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کے عقائد سے لوگ بے خبر ہیں، جبکہ ان کے عقائد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے عقائد کی حامل شخصیات کا ہمارے علماء نے ہمیشہ تعاقب ہی کیا ہے۔ بعض لوگ تو وحدت الوجود جیسی خطرناک بیماری کا پرچار تک کر رہے ہیں۔ ان کے عقائد نہایت ہی خطرناک ہیں۔ کسی کو برے القاب سے نوازنا ہمارے اسلاف کا شیوا نہیں، البتہ دعوت و تبلیغ میں حق بات کو بیان کرنا اور باطل عقائد سے لوگوں کو باخبر کر دینا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے کہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ ہمارے مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت الشیخ توصیف الرحمن، اور آپ کا عنوان ہے تصوف کا وہ زہریلا عقیدہ وحدت الوجود، اور وہ ڈاکٹرز یا پروفیسر جو اس کو عام کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. عقیدہ توحید کو پھیلانا، اللہ کا تعارف کروانا، غیروں کے دروں پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے در پر جھکنے کی دعوت دینا، یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے ہر قوم میں اپنے نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے یہی ذمہ داری نبھائی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا جو یہ پیغام لے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت تنہا اللہ کی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرنا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے۔ جب خالق اور مالک اللہ تو عبادت کا حقدار بھی تنہا اللہ ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام کی تم دعائیں دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کیا تمہارے حاجت رواؤں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بڑے بزرگوں میں سے، تمہارے غریب نواز و بندہ نواز میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، رزق کا مالک ہو، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو؟ کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، مالک بلند ہے، اس کے ساتھ جو شرک تم کرتے ہو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو اس کا شریک بنا رہے ہو، ذات صفات و عبادت میں اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی زبان اقدس یہ آوازیں لگاتی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا والو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر
جواب میں ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کا آوازہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو الہ مانا جائے، لات و عزیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بڑے بنائے ہوئے بابو جی کے بتوں کے سامنے گردنیں نہ جھکائی جائیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو اپنے الہ بانٹے ہوئے ہیں، ہمارے کافی سارے الہ ہیں، مختلف کام مختلف الہوں کے ذمے ہم نے سپرد کر رکھے ہیں۔ آپ جو دعوت دے رہے ہو، آپ جو پیغام دے رہے ہو، آپ جو آوازیں بلند کر رہے ہو، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ دعوت بڑی عجیب ہے۔ یہ دعوت ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، یہ دعوت ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سنائی۔ ہم نے رزق کے لیے کسی کو، موت کے لیے کسی کو، حیات کے لیے کسی کو، بارش کے لیے کسی اور کو، اندھیریوں کے لیے کسی اور کو، کشتی بھور میں پھنس جائے تو کسی اور کو، ہمارے تو کافی الہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سب الہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحابہ کرام، نبی کے ساتھی، ان کے شاگرد اسی توحید کو لے کر عام کرتے رہے، اسی پیغام کو پھیلاتے رہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، زندگیاں دیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جب پوری کائنات کا خالق اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ پوری مخلوق پہ یہ لازم ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ مگر اسلام کے نام پر نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نت نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں، نت نئی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، جو اپنے کفر اور شرک کو اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا سٹیکر سجا کر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ انہی گروہوں میں سے ایک انتہائی خطرناک گروہ جو نام اسلام پر پیدا ہوا، جس نے اسلام کے نام کو استعمال کیا، لیکن اسلام کا جتنا بڑا دشمن، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو صوفیہ کا گروہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں۔ اللہ کی قسم، اسلام کو جتنا نقصان ان گروہ صوفیہ نے پہنچایا ہے، کسی اور طاقت نے اسلام کو وہ دکھ نہیں پہنچائے۔ اسلام کے اوپر اتنے شدید حملے اور کسی طرف سے نہیں ہوئے جتنے ان صوفیہ کی طرف سے ہوئے۔ تاریخ ان سے بڑھ کر ظلم کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اسلام کے نام پر کئی گروہ اٹھے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کے کنسپٹ کو تبدیل کرنا چاہا، کوئی احادیث رسول کا انکار کرنے کے لیے بلند ہوا، لیکن یہ گروہ صوفیہ، یہ تصوف کے حاملین، یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائلین، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کے کنسپٹ کو بدل ڈالا۔ وہ توحید جس کو اللہ کے تمام انبیاء بیان کرتے رہے، وہ توحید جس کو محمد کریم بیان کرتے رہے، ماتھا پھٹا تو پھٹا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹے، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی تو برداشت کی، طائف میں لہو لہان ہوئے تو برداشت کیا، یہ سارے ظلم امام الانبیاء سہتے رہے، اللہ کی کھری توحید کو پیش کرتے رہے، لیکن ان ظالموں نے توحید کے اس تصور کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید کے اس تصور کو بدل ڈالا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ صوفیت کا امام ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ صفحہ 43 جلد 1 پر لکھتا ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے۔ یا لیت شعری من المکلف،
ہے کاش مجھے پتہ لگ جائے مطیع کون ہے۔ اگر یہ کہا جائے ان قلت عبد، اگر یہ کہا جائے بندہ مطیع ہے، یہ تو مرنے والا ہے، یہ تو میت ہے، اور اگر کہو کہ رب مطیع ہے تو بھلا وہ مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے، صوفیت کا امام ابن عربی اس کے بارے میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ابن عربی اسی عقیدے کو اپنے رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَنْ يَكُونُ مُكَلِّفًا وَمَا سَمَّا إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سَوَا۔ اے کاش مجھے پتہ لگ جائے فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے، حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جنات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، درختوں پتھروں کی شکل میں، سمندروں پانیوں کی شکل میں، آسمان سورج چاند ستاروں کی شکل میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورک دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں۔ ہندوؤں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے، کہا میں نو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار لی سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں میں نے خواب دیکھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لی، پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوح محفوظ والا ایک نبی والا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا، اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے، غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ کہتا ہے جو حق اور خلق، اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق، اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے۔ موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوی ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔
جو دونوں کو ایک کہے وہ مواحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے وہ مشرک ہے۔ صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے، کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے۔ وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے۔ تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا، کسی نے دو اللہ مانے، کسی نے تین اللہ مانے، لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے، مواحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، کتا، خنزیر، جانور، انسان، حیوان، درند، چرند، پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا غیر نہیں ہے، کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے۔ صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھاتا پیتا انسان، حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا، اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا۔ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں زمین ہوں، میں آسمان ہوں، ہر چیز میں ہوں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے۔ ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے، انہی صوفیہ کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے علی علی نہیں ہے علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے علی الہ ہے۔ سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا، جنہوں نے علی کو اللہ کہا علی نے ان کو جلا دیا۔ اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں، میں قلم ہوں اور میں لوح محفوظ ہوں۔ صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا مواحد ہے۔ یہ عقیدہ کائنات کے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر ہے۔ افسوس کہ یہ عقیدہ صوفیہ کے نام سے، بڑے بڑے نامی گرامی اولیاء کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 32 پر کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، مسئلہ وحدت الوجود
हक है। सफ़ा 53 पर फरमाते हैं इंसान का ज़ाहिर अब्द है, यानी बज़ाहिर हम बंदे हैं, और बातिन हक है। बंदा उतो उतो बंदा है, विचों विचों अल्लाह है। बज़ाहिर बंदा है, हकीकत में बंदा नहीं है। सफ़ा 70 पर कहते हैं औरत मज़हर है हक ताला का, अल्लाह का मज़हर औरत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सफ़ा 75 पर खुद नकल करते हैं कि एक बंदा आया हमारे एक मवाहिद सूफ़ी के पास, कहने लगा जी आप कहते हैं हर चीज़ ही वही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हर चीज़ वही है। एक प्लेट में हलवा शरीफ ले आया और एक प्लेट में गंदगी ले आया। तो कहा जी जब हर चीज़ वही है, ये भी खाकर दिखाओ, ये भी खाकर दिखाओ। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब फरमाते हैं कि हमारे उस सूफ़ी साहब मवाहिद साहब ने बस शक्ल मौलवी हलवा खा लिया, फिर शक्ल को बदल कर बस सूरत खंजीर गूँ खा लिया और कहा ये भी वही है वो भी वही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कुफर का अकीदा, और आज बहुत से लोग इस अकीदे के दाई बन चुके हैं और अपने स्टेज से अपनी किताबों और कैसेटों और सीडीज के जरिए इस कुफर को इस्लाम मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी अपनी एक तकरीर में जब अल्लाह के नबी के मेराज का किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी अरश पे पहुंचे ना नूर थे ना बशर थे, फिर क्या थे? कहता है हेके जिड़ा ही हिक को डूजा ने ओ काफिर ते मुशरिक। जब अर्श पर आए तो बशरियत का लिबास उतार दिया था, और जब अर्श वालों को छोड़कर लामकाने गए नूरानियत का लिबास भी उतार दिया था। अब कौन सा लिबास रह गया? हाय हाय, हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। अलाए के बशरियत का लिबास मस्जिद अक्सा में उतार दिया, अलाए के नूरानियत का लिबास सिदरतुल मुंतहा और अर्श मुअल्ला पर उतार दिया। एक बार सुभान का फैज वहां, अल्लाह नबी वहां जाकर दोनों एक हो गए थे। जो एक मानेगा मोमिन रहेगा, दो मानेगा काफिर हो जाएगा। मौलाना तारिक जमील अपनी एक तकरीर में, जिस तकरीर का नाम मौत की पुकार, 28 मिनट पर उस सीडी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह करते हुए, इन बेचारों को तौहीद से नावाकिफ लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का भी माना नहीं आता। ला इलाहा क्या माना? ला इलाहा कोई इलाह नहीं। कायनात में इंसान है, कायनात में जिन है, कायनात में फरिश्ते हैं, कायनात में मखलूक है, लेकिन ला इलाहा इस सारी मखलूक का इलाह इल्लल्लाह अल्लाह है। मखलूक है, मखलूक का इनकार नहीं ला इलाह में, इलाह का इनकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। वो इसकी तशरीह अपने अल्फाज में करते हैं, अल्लाह की ला की तलवार अरश के ऊपर से चली, अरश के फरिश्ते ज़ेरो ज़बर, अरश के नीचे ज़ेरो ज़बर, सातवां, छठा, पांचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, आसमान ला, हवा ला, फजा ला, जमीन आसमान चांद सितारे ला, इंसान जिन्नात जिन चरिंद परिंद ला, नूरी नारी हवाई फजाई खलाई सब ला है। कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी इसमें ला हुआ। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी इसमें ला हुआ। जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अल्लाह की ला की तलवार अर्श के ऊपर से चली है। अर्श ज़ेरो ज़बर, अर्श के फरिश्ते ज़ेरो ज़बर, अर्श के नीचे ज़ेरो ज़बर, सतवां, छठवां, पंजवां, चौथा, त्रिया, दुआ, पहला, आसमान ला, वो हवा फिजा खला ला, वो जमीन आसमान चंद सूरज तारे ला, वो इंसान जिन्नात जिन परिंद चरिंद आबी खाकी नारी नूरी हवाई फजाई खलाई सब ला हैं। कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह है, जो कुछ है वो अल्लाह है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ। जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ।
آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آسمان لا، فرشتے لا، چاند سورج لا، فضائی لا، ہوائی لا، خاکی لا، نوری لا، ارے نہیں، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، فرشتے فرشتے ہیں، نوری نوری ہے، ناری ناری ہے، خاکی خاکی ہے، ہوائی فضائی ہے۔ انکار ان کے وجود کا نہیں ہے، انکار کسی الہ کا ہے کہ ان میں سے الہ کوئی نہیں، یہ سب عابد ہے، معبود اللہ ہے۔ آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لا کہہ کر ہر چیز ختم کر دی، جز لا ہوا، جز بھی ختم ہو گیا، کل بھی ختم ہو گیا، فرشتے ختم، عرش ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، انسان ختم، نوری ناری ختم، ہوائی فضائی ختم، پھر کیا بچا؟ جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں رہا تو اللہ رہا۔ مولانا طارق جمیل ایک جگہ پر منصور حلاج یہ وہ خبیث تھا جس نے انا الحق کا آوازہ لگایا تھا، جس نے کہا تھا اب میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ اس نے انا الحق اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء امت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ قتل ہوا۔ اس خبیث کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کیا کہتے ہیں سنیے، منصور جے چک سلی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، یہ ہو والے کا کلام پڑھ رہا ہے۔ ہاں عاشق ہونے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو، سکھریت روش منصوری نو تھپ رکھ ہن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو۔ منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارہ ہوں، منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دی گئی۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج کو سیکھو، تم بھی منصوری عقیدے کو سیکھو۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو، دین کی کتابیں چھوڑ دو، کنز کدوری کو چھوڑ دو، اب پڑھائی کی طرف باتیں کو چھوڑ دو، بلکہ تم بھی منصور کے راستے پہ چلو، جیسے اس نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا تم بھی انا الحق کا دعویٰ کرو۔ وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، کائنات میں وہی وجود بسیط صلاحیت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہوئے، اس کا عین نہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے۔ کائنات کا وجود یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہیں، غلیظ جانور بھی ہیں، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے، صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے۔ جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن، وہ مواحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے، مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں۔ کا شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے۔ بہرحال میرے نزدیک
کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے. جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے. کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے. معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات سب کا وجود عین وجود رب ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے. سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے. محمد حبیب کریم، ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا. آپ بھول گئے سلفیت کو. شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا. اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا. وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا. شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب، دے. صوفیت آپ کا ساتھ دے، ان کو مبارک ہو. تبلیغیت آپ کا ساتھ دے، انہیں مبارک ہو. سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کی عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا. ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے. ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے. ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا. مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو، محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ. اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے، انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو چوٹی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ. وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود. صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے. اس کو توحید وجودی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے. اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں
اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو، خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو، کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا۔ فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا۔ جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے، آپ اس کے نیچے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، وجود تو در حقیقت آپ کا ہے۔ یہ ایک تصور ہے، آپ تصور کریں کائنات ہے، یہ آپ کے تصور میں ہے، حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے۔ توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں، وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے۔ انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی، اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھ دے، کپڑا جلا کر باندھ دے، کوئی روشنی کی چیز باندھ دے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں، زور زور سے ہلائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا۔ جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں، اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے۔ وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں، تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماء و صفات کا ذل اضلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے اضلال ہیں۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں، جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، اضلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے، ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے، کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے۔
مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے؟ تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود، ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کافروں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا۔ اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے۔ اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ کنکر پھینکو شنکر نکلے، ہر پتھر میں، ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں لوگو، اس کائنات میں دو وجود ہیں، ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے۔ قل انی، مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کرو، آواز لگاؤ، لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کی پوجا کروں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ تو کفار مکہ، مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا وجود نہیں تھا، وہ من دون اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جب ہر شے اللہ ہے، جب ہر چیز ہی اللہ ہے، جب رام رحیم کی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، تمہیں اختلاف نظر آتا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے، اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے، اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی من دون اللہ ہیں اور غیر اللہ ہیں۔ انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے۔ اللہ کی قسم، جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے۔
डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर, ये है वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का नज़रिया जिससे शाह वलीउल्लाह ने तौहीद वजूदी से ताबीर किया, और इसी की ताबीर ला मअबूदा इल्लल्लाह है। वहदतुल वजूद की ताबीर क्या है? तौहीद वजूदी की ताबीर क्या है? ला मअबूदा इल्लल्लाह, कोई मअबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। हिंदू जिसको पूज रहे हैं वो भी अल्लाह को पूज रहे हैं, सिख जिसको पूजता है अल्लाह को पूजता है, कब्र परस्त जिसको पूजता है, ला महबूद, कोई महबूद है ही नहीं। धरती में जिसकी भी पूजा हो रही है हकीकत में वो अल्लाह की पूजा हो रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह मक्के वालों के पास क्या लेकर आए थे? जब हर पूजे जाने वाला अल्लाह ही के वजूद की कोई ना कोई शक्ल है, तो वो भी तो लात और उज़्ज़ा को पूज रहे थे, वो तो अल्लाह की इबादत करते थे, और थोड़ा जा कम सजे खब्बे विकार आंदे सन। असल तो इबादत वो अल्लाह की करते थे, असल तो वो अल्लाह को खालिक मालिक मानते थे। लात और उज़्ज़ा के पास तो सिर्फ आदत पूरी करने के लिए जाया करते थे, उनको भी कुफार करार दे दिया गया। अगर हर पूजा जाने वाला अल्लाह के जुज़ है, अल्लाह का वजूद हकीकी है, ये नज़रिया याद कर लीजिए। ये ताबीर दर हकीकत कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह से नफ़रत की मज़र है, क्योंकि इब्ने अरबी और इनके हम मसलक जितने लोग हैं उनकी मुराद ला मअबूद इल्लल्लाह से ये है कि जिस मअबूद की भी इबादत की जाए वो गैरुल्लाह की इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है। इमाम बुरहानुद्दीन इन अल्फाज को ला इलाहा इल्लल्लाह की बजाय इस्तेमाल करने के गुर बताते हैं। कहते हैं हो सकता है कि आपके सामने सूफिया का तकवा और तौहीद का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को बुरा समझने के गुर मालूम हो जाए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले में या तो लैसा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। वो कहा करता था ना कि मेरे जुब्बे के अंदर अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अपने घर में एक बकरा बांधा हुआ था, जो बकरा मिन मनाता तो उसके पास आकर कहता लब्बैक या रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी वहदतुल वजूद के कुफर को बुनियाद बनाकर अल्लाह की वो तौहीन रब्बे मोहम्मद की कसम कायनात में कोई नहीं कर सका जो सूफियों ने की है। भूल गए। अभी आकिल भाई रशीद अहमद गंगोही साहब का नाम ले रहे थे, उसके तज़किरातुर रशीद को भूल गए। उसमें ज़ामन अली जलालाबादी का रंडियों वाला किस्सा भूल गए। जब मुरीद कहता है, मुरीदनी ये कहती है, हमने उस मुरीदनी को कहा था चल बाबा जी की ज़ियारत के लिए, उसने कहा मुझे शर्म आती है, ज़िनाकार हूँ, ज़ानिया हूँ, बदकार हूँ, वलीउल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कैसे करूँगी। उसके पास आई, उसने कहा क्यों शर्माती है, करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, वो तो वही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका अकीदा ये है, लैसा इल्लल्लाह कहते हैं, या ला हुआ इल्ला हु, वही है और कुछ नहीं है। इब्ने अरबी का मकसद ला मअबूद इल्ला हु से ये है कि जिसकी भी इबादत हो वो अल्लाह की इबादत है, क्योंकि अल्लाह और गैरुल्लाह में फ़र्क नहीं। इब्ने अरबी को किसी ने कहा कि तुम्हारी इस किताब फसूसुल हिकम में तो कुरान की बहुत मुखालफत है, तो कहने लगा कुरान तो शिर्क से भरा पड़ा है, तौहीद की तहकीक तो हमारी बात में है। ये तो मखलूक और खालिक में फ़र्क करता है कुरान, और हमने ये अकीदा पेश किया है जो खालिक और मखलूक को एक जानेगा वो मुवाहिद है, जो दो जानेगा वो काफिर है। हम हर चीज़ को ऐन अल्लाह का वजूद मानकर वहदतुल वजूद के कायल हैं। इमाम अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सअदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस शख्स को अल्लाह हलाक करे, इस शख्स को अल्लाह हलाक करे जो इब्ने अरबी को और उसकी जमात को उम्मते मुहम्मदिया में शुमार करता है। जो इब्ने अरबी को, डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं मेरा अकीदा वही है वहदतुल वजूद के हवाले से जो इब्ने अरबी का है, वही मसलक मेरा, वही नजरिया मेरा, मैं उसका हामी हूँ। इमाम अब्दुर्रहमान सअदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को हलाक करे जो इब्ने अरबी और उसकी जमात को उम्मत मुहम्मदिया में शुमार करता है, हालांकि ये जमात तो तमाम अंबिया के दीन से बरी है। वहदतुल वजूद के कायलीन तमाम अंबिया के दीन से बरी हैं। मैं ये ख्याल नहीं करता कि किसी को इनका कौल मालूम हो और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो और वो इनके बारे में शक करे, बल्कि वो पहचान जाएगा कि ये दीन से कामिल तौर पर जुदा हैं। इनका दीन और है, अल्लाह का उतारा हुआ दीन और है।
डॉक्टर इसरार साहब अपनी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर तौहीद वजूदी यानी वहदतुल वजूद की बुलंद तर सतह बयान करते हुए फरमाते हैं कि पहले तो था ना ला मअबूदा इल्लल्लाह, इससे बुलंद सतह किया है ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। डॉक्टर साहब ने इसको बुलंद तर सतह कहा है इसलिए कि इन अल्फाज से कुरान का इनकार होता है। अल्लाह ने अपने कुरान में इबादत के 3 फ़वाइद बार बार बयान किए हैं, 3 फ़ायदे बार बार बयान किए हैं। और वो क्या है? पहला फ़ायदा इबादत करने का अल्लाह की रज़ा मिलती है, दूसरा जन्नत में दाखिला मिलता है, तीसरा जहन्नम से निजात मिलती है। और जबकि ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह में बात यह है ना जहन्नम से निजात मकसूद है ना जन्नत मतलूब है, बल्कि ला महबूबा इल्लल्लाह, अगर मकसूद और मतलूब है तो सिर्फ महबूब जो कि अल्लाह है। ना जन्नत का सवाल ना जहन्नम का डर। वो आदि कलंदरी कहा करती थी राबिया बसरी कि अगर जन्नत का पानी मुझे मिल जाए तो जहन्नम को बुझा दूं, जहन्नम की आग मिल जाए तो जन्नत को जला दूं। न जन्नत रहे न जहन्नम रहे, बेलोस होकर इबादत करूं। और उसकी इबादत के ऐसे ऐसे किस्से, हश्त बहिश्त किताब है एक, 8 पीरों की 8 जन्नतें हैं उसके अंदर। उसमें किस्सा लिखा है राबिया बसरी का कि ये आई बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, बीमार हो गई, कुछ किलोमीटर पीछे थी अभी, बीमार हो गई। और इधर एक और बाबा जी, वो भी 2 कदम पढ़ के 2 कदम चल के 2 रखते पढ़ के 2 कदम चल के 2 रखते पढ़कर कई सालों में बैतुल्लाह पहुँचे। जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आगे काबा ही नहीं था। उन्होंने कहा मैं एडा औखा हो के आया, काबा कहनू गया? कहता इधर को गया, मैं तो नहीं पता, इधर जाओ देखो। वो काबे को ढूंढने चला तो देखा जंगल के अंदर काबा है और दरख्त के साथ आधी कलंदरी राबिया बसरी टेक लगा के बैठी है और काबा ओदे फेरे मारन डे है। उसने कहा राबिया बसरी ये क्या ड्रामा है? कहा चुप कर, ड्रामा है, ड्रामा तो तू कर रहा है। तू काबे के लालच में आया था, मैं अल्लाह के लालच में आई थी। तू काबे के लालच में आया था, मैं अल्लाह की तलब में आई थी। तुझे काबा नहीं मिला, अल्लाह ने काबे को मेरे पास भेज दिया। हम इस पे कुछ कहे बगैर अहले शिर्क के इमामों से एक ही सवाल करते हैं, मोहम्मद करीम किस नीयत से आए थे जब हुदैबिया के मकाम पे रोक दिए गए थे? किस नीयत से आए थे? काबा उस वक़्त चलकर क्यों नहीं गया था? अरे जब उस्मान मक्के की गलियों में मौजूद थे और कहने वाले कह रहे थे उस्मान तुझे इजाज़त है जा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, और उसने कहा था जालिमो तुम क्या समझते हो, मेरे रसूल को तुम इस घर के तवाफ़ से महरूम करके मुझे तवाफ़ करने की इजाज़त दे रहे हो? रब्बे मोहम्मद की कसम, जब तक मेरा आका इस घर का तवाफ़ नहीं करेगा उस्मान भी तवाफ़। राबिया बसरी का फेरा मारने के लिए तो काबा टुर के गया है, उस्मान ते नेड़े ही सन रज़ी अल्लाह अन्हु वरदा। इनका तवाफ़ बैतुल्लाह ने क्यों नहीं कर लिया? तो इनका ये अकीदा है कि ना हमें जन्नत चाहिए ना जहन्नम का डर है, बल्कि हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे। यही मफहूम कई सूफिया ने बयान किया। वो कहते हैं हम अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए करते हैं, जन्नत के लिए नहीं करते। हालांकि कुरान हकीम अहले ईमान के बारे में क्या कहता है? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, मोमिन अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हें जन्नत का लालच होती है, जहन्नम का खौफ होता है। इमामुल अंबिया नमाज पढ़ाते हुए 2 कदम बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, सहाबा पूछते हैं क्या माजरा है? आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, मैं आगे होके उसके फलों में से एक खोशा तोड़ने लगा था, अगर तोड़ लेता तो क़यामत तक वो तुमसे ख़त्म ना होता। जन्नत के लिए नबी दौरान नमाज आगे बढ़े या नहीं? फरमाया फिर मुझे जहन्नम दिखाई गई, यहाँ तक कि मैंने अपना साया उसमें देखा। नबी जन्नत के लिए आगे बढ़े। ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो जन्नत की तलब रखते हैं और जहन्नम का खौफ रखते हैं। नबी ने जब कुफार को अपनी तरफ आते हुए देखा तो फरमाया मन यरुद्दुहुम अन्ना व हुवा रफीकी फिल जन्नह, इन काफिरों को जो आज हमसे दूर करेगा अल्लाह जन्नत में उसको मेरा साथी बना देगा। नबी ने जन्नत की बात सहाबा के सामने रखी या ना? बार बार जन्नत पे कहते, कौन है कुआं खरीद के दे दे जन्नत ले ले, 100 ऊंट दे दे जन्नत ले ले। एक सहाबी ने जब आकर कहा आका इससे कोई एक दरख्त दे दे, बेच दे, मैं अपनी दीवार सीधी कर लूं।
آپ نے کہا دے دے، وہ نہ مانا، آپ نے کہا دے دے تجھے جنت کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا دوسرے صحابی نے پورا باغ دے کر ایک کھجور نہیں لے لی تھی؟ ان کا عقیدہ صوفیاء کا یہ ہے، نہ ہمیں جنت کی لالچ نہ ہمیں جہنم کا ڈر۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف کا نام ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور عذاب اللہ کے غضب کا۔ اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر آواز پڑھے ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر آواز پڑھے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ایک بندہ جنت میں جا رہا، مجھے اپنے رب پر امید ہے وہ ایک میں ہوں گا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ جبکہ ابن عربی اس کی جماعت لا مقصود ولا مطلوب الا اللہ، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت مطلوب۔ حالانکہ اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے جس نے صرف اللہ کی عبادت محبت کی بنیاد پہ کی وہ زندیق ہے، جس نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی وہ مرجیہ میں سے ہے، جس نے صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کی وہ خارجی ہے، جس نے بغیر اخلاص کے عبادت کی وہ ریاکار منافق ہے، جس نے سنت نبوی کے بغیر عبادت کی وہ گمراہ بدعتی صوفی ہے، جس نے محبت خوف امید کی بنیاد پر عبادت کی وہ مومن ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید اوپر جا کر اسی کی تعبیر یہ ہے لا موجود الا اللہ۔ پہلا سٹیپ سیڑھی کا کیا تھا؟ کفر کی سیڑھی چل رہی ہے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اب آخری کفر کا درجہ، کفر کی چوٹی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی سب سے اعلیٰ تعبیر لا موجود الا اللہ سے کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس تعبیر سے واقعی انسان کفر کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے؟ کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے؟ فاحشہ عورت کو کیا کہو گے؟ زانیہ کو کیا کہو گے؟ سینما گھر کو کیا کہو گے؟ میں خانے کو کیا کہو گے؟ گندگی کے کچرے کے ڈھیر کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا موجود الا اللہ۔ پوری کائنات، پوری کی پوری کائنات اللہ ہے۔ ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ صریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ، درخت، پتھر، سمندر، نہریں، چاند، سورج، تارے، بلکہ یہ چوپائے، کتے، بندر، خنزیر، شراب، آلات موسیقی وغیرہ، یہ سب بعین ہی اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ 55 پر اسی کتاب کے، اس کے بعد جی میں آئے، غور کرنا ڈاکٹر صاحب کس جملے پر، اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریہ وحدت الوجود کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں۔ جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے باطل ہونے پر خود ہی مہر لگا دی۔ اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا جی نہیں مانتا، ٹھوکر مار دو، اس کا مطلب ہے یہ قرآن و حدیث کی چیز۔ اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا، کوئی مومن اس کو ٹھوکر مارنے کی جرت؟ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہے۔ دم دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر، یہ ان سے آیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے، یہاں تو یہ حالت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا۔ کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگے ہوئے ہو۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाते हैं जिन लोगों ने इस नज़रिए को माना इनकी तौहीन ना हो, इनके बारे में सूए ज़न ना हो। शिरक वो नहीं है, वो वहदतुल वजूद या तौहीद वजूदी वो शिरक नहीं है। आप इख्तिलाफ करें, आप उसे खामखा का एक गलत ख्याल कहें, कोई बात नहीं, उसमें मुझे इख्तिलाफ नहीं होगा आपसे, जो चाहें आप कहें, लेकिन खुदा के लिए शिरक न कीजिए। शाह वलीउल्लाह मुशरिक नहीं हो सकते, मौलाना रूम मुशरिक नहीं हो सकते, माअज़ल्लाह। अगर ये हस्तियाँ मुशरिक हैं तो फिर मुवाहिद कहाँ से तलाश करके लाएंगे? ये सूए ज़न ज़हन से निकालना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये सूए ज़न जो है असलाफ के साथ कहीं का नहीं छोड़ता आदमी को। अपने जहन की तंगी है, अपने ज़ौक़ की मुनासबत नहीं है, इन मसाइल से दिलचस्पी नहीं है, इसमें गहराई में उतर कर गौर नहीं किया है, और उसकी वजह से शिरक के फतवे लग रहे हैं वलीउल्लाह देहलवी पर और मौलाना रूम पर। और ये तो थोड़ा सा ताबीर का फ़र्क कर लिया मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, लेकिन ये कि अगर शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई अज़मत को जानता हो और उनका फतवा ये है कि कोई फ़र्क नहीं है वादतुल शहूद और वादतुल वजूद में, तो जो फतवा इब्न अरबी पर लग रहा है वही फतवा मुजद्दिद अल-फ़सानी पर लगना चाहिए। फिर रह कहाँ जाएंगे आप? तो फ़र्क समझिए, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, तौहीद वजूदी, उसका हासिल क्या है कि दर हकीकत जो कुछ नज़र आ रहा है इसका कोई वजूद नहीं है, इट्स ओनली अपीयरेंस। ये है वो पेंच जो डॉक्टर साहब से नहीं खुल सका। वो इस उनकी फितरत सलीम आवाज़ लगाती है, मैं जो आवाज़ लगा रहा हूँ ये गलत है, लेकिन इस गलत को गलत कहने की जुर्रत डॉक्टर इसरार साहब में क्यों नहीं है? क्योंकि इस अकीदे के साथ बड़े बड़े नाम आते हैं, और वो नाम है अहमद सरहंदी हैं, वो नाम है मनाज़र आहसन गिलानी, वो नाम है इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो नाम है अशरफ अली थानवी, वो नाम है सैयद अहमद बरेलवी, वो बड़े बड़े नाम हैं। उन नामों की वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं अगर इस अकीदे को कुफर मान लिया गया तो इनका क्या बनेगा? अरे हम इनके जवाब दे हैं, ना शाह वलीउल्लाह के जवाब दे, ना मनाज़र आहसन गिलानी के जवाब दे, ना हम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के जवाब दे, ना अशरफ अली थानवी के जवाब दे। हम तो जवाब दे हैं जो मोहम्मद से तुम्हें मिला था उस पर कितना अमल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी के जवाब दे नहीं है। और डॉक्टर साहब याद रखिए, शरीयत मोहम्मदिया में मासूम हमें कुरान और हदीस ने सिर्फ एक ज़ात का नाम बताया है, उसका नाम शाह वलीउल्लाह नहीं है, शेख अहमद सरहंदी नहीं है, शाह वलीउल्लाह नहीं है, सैयद अहमद बरेलवी नहीं है, उसका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मासूम है, ये रोते हुए बोले दीन बन जाता है, ये प्यार से कहे दीन बन जाता है। और ये कहा करते थे अपने शागिर्द को, उक्तब अल्लाह की कसम लिख, मोहम्मद के होंठों से जो अदा होगा हक होगा, आपके अलावा मासूम कोई नहीं। आप वहदतुल वजूद के अकीदे को ईमान साबित करने के लिए दिन और रात मेहनतें कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ये बड़े बड़े नाम बच जाएं। अरे जब चीज़ कुफर साबित हो जाए, उसके इर्तिकाब करने वाला कोई भी हो, अबू बकर के ईमान को याद रखो। उन्होंने बेटे से कहा था, बेटा तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे एक मर्तबा भी नहीं आई, और अगर एक मर्तबा भी आ जाती बेटा न समझता, मोहम्मद का दुश्मन समझता, फिर बचती ना कट जाती। कुरान हकीम ने इसीलिए इन मसाइल को हमारे सामने खोल कर बयान किया। अल्लाह ने 18 अंबिया के नाम लिए, उनकी तारीफें की। वहदतुल वजूद के अकीदे को ईमान इसलिए समझने वालों, इस पर कुफर का फतवा जारी ना करने का सबब ये कि बड़े बड़े नाम आपके सामने रुकावट बनी हुई है। अल्लाह ने तो नबियों का नाम लेकर कहा था, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, इनसे भी शिरक हो जाता तो इनके अमाल भी ज़ाया हो जाते। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा, लइन अशरकता यहबतन अमलुक, अगर शिरक तुझसे भी हो गया तो अमल तेरे भी बर्बाद। अंबिया शिरक से रोकने आए, अंबिया तौहीद फैलाने आए, तौहीद के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की। अल्लाह उनको क्यों कह रहा है अगर तुमसे भी ये हो गया तो माफ़ी नहीं? क्यों? वो तो इससे बचाने आए थे शिरक से।
اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے، لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں مان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ پہلے اس سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحدت الوجود کے قائلین ہے، تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100% قرآن و حدیث کے الٹ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شرعاً ہم پہ فرض ہے جو اللہ کی توحید کے مخالف عقیدہ رکھے ہم اس سے بائیکاٹ کریں، ہم اس سے اختلاف کریں، ہم اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھیں۔ ایسے شخص کے بارے میں نفرت کیوں نہ ہمارے دل میں پیدا ہو جو یہ کہے جانور بھی، انسان بھی، گندگی بھی، حیوانات بھی، درخت، پرندے، چرند بھی، یہ سب اللہ کا وجود ہے۔ ایسے بندے سے ہمارے دل میں نفرت کیوں نہ ہو؟ مواحد کے دل میں نفرت ضرور ہوگی۔ 58 صفحہ پر کہتے ہیں کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے، سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر کہہ رہے ہیں اس کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کا غیر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا غیر نہیں کا منطقی نتیجہ اور عکس یہ ہے کہ اس کا عین ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ کے اور کائنات کے درمیان جدائی ممکن نہیں، کیونکہ جدائی کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو اور ایک کی دوسرے سے جدائی ممکن ہو۔ جب اللہ کائنات سے غیر نہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ عین کائنات ہے اور کائنات عین اللہ ہے، اور یہ سری الحاد ہے، یہ قبیح کفر ہے، یہ رب کا انکار ہے، یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑا اور بدتر ہے۔ دکتور محمد خلیل فرماتے ہیں اس لا غیر والا نظریہ رکھنے والے سے ہم کہیں گے کیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر ہے ان موجودات کے وجود سے، یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے؟ اگر وہ اللہ کے وجود کی اس کی مخلوق کی وجود سے علیحدگی کی نفی کر دے بلکہ کہے اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے، یہاں دو غیر نہیں، تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہن لیا اور اپنے کفر پر صراحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا، بلکہ یہ نصارہ کے صلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے، لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا، اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے، یہاں تک کہ ذلیل حیوانات بندر خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان حیوانات اور گندگیوں سے بھی نہیں بچایا۔ غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ، من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے علاوہ کچھ اور، 39 جگہ پر من دونی ہی، اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا، 2 جگہ پر من دونک کہا، 3 جگہ پر من دونی کا ذکر ہے، اسی طرح 20 جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے، 10 جگہ پر ما لکم من الہ غیرو کا ذکر ہے۔ افسوس ہے ڈاکٹر صاحب پر کہ مفسر قرآن ہیں اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں، اور یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر، اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا؟ قرآن نے اسے بیان کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین، دوسرے اعتبار سے غیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے باعتبار ظہور۔ مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، بیوی بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پہ جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے۔ اور ظہور کے اعتبار سے فرق ہے۔ ابن عربی فصوص الحکم میں کہتا ہے عالم اپنے معبود کو جانتا ہے، جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم
کے اعضاء جسم سے غیر نہیں، قوت نفسی نفس سے الگ نہیں، اسی طرح اگر یہ تعدد اور کثرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا وجود، مرد کا وجود، اس کی بیوی کا وجود، جو میاں بیوی کرتے ہیں سب ایک وجود ہیں، اس میں غیر نہیں، اس کے لیے سب ایک ہی معبود ہیں۔ اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود، بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود، کسی اور صورت میں ہو تب بھی معبود، کہ سب ایک ہی ذات کے وجود ہیں۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے۔ ہر چند کہے اس کا مطلب ہما اوست نہیں، ہر چند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہما اوست کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا۔ اگر ہما اوست کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹاتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے، اللہ کی ذات الگ وجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، زندہ رکھے، اس حال پہ رکھے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے، اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔